جی سامعین کرام، ایک بار پھر ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اور آپ کو بتاتے چلیں کہ ریڈیو آزاد کشمیر تراڑکھل 66 7265 اور ریڈیو پاکستان اسلام آباد میڈیم ویز 585 سے آپ پروگرام سن رہے ہیں کشمیر منظرنامہ. میں ہوں آپ کا میزبان مدثر حسین. اور سامعین کرام، اس پروگرام میں آج ہمارے ساتھ جو مہمان موجود ہیں وہ ہیں زمان باجوہ صاحب، ایگزیکٹو ڈائریکٹر ہیں یوتھ فورم فار دی کشمیر، اور ان کے ساتھ گفتگو کے سلسلے کو بھی آگے بڑھائیں گے. لیکن اس سے پہلے آج آپ کو بتاتے چلیں کہ جن موضوعات پہ ہم بات کریں گے ان میں آج سب سے پہلا جو پروگرام کا موضوع ہے وہ ہے جو ہندوستان کے غاصبانہ حکومت کی جانب سے جموں کشمیر کی خصوصی متنازع حیثیت اور ریاستی درجے کے خاتمے کو آج 1500 دن بیت گئے ہیں. بھارتی حکومت اور قابض افواج کے خلاف پاسبان حریت جموں کشمیر کے زیر اہتمام زبردست احتجاجی مظاہرہ بھی کیا گیا ہے. اقوام متحدہ اور OIC یورپی یونین سے 5 اگست 2019 کی غیر قانونی اقدامات کو کالعدم قرار دے کر ریاست کے شہریوں کو حق خود ارادیت دینے کا مطالبہ بھی کیا گیا ہے. کچھ تفصیلات آپ کو اس کے حوالے سے بتاتے چلیں اور آپ کو بتاتے چلیں کہ بھارتی حکومت نے 5 اگست 2019 کو اقوام متحدہ کے اصولوں اور ضابطوں کو یکسر نظر انداز کرتے ہوئے عالمی سطح پر تسلیم شدہ متنازع ریاست جموں کشمیر کی خصوصی متنازع حیثیت اور ریاست کی تاریخی درجے کو یک طرف طور پر ختم کرنے کے بھارتی حکومت کے اس غیر قانونی اقدام کے خلاف پاسبان حریت کے زیر اہتمام لال چوک میں احتجاجی مظاہرہ کیا گیا اور ریلی نکالی گئی. شہریوں کی بڑی تعداد سیاہ جھنڈے لہرائے گئے. بھارت کے غیر قانونی اقدام کے خلاف آج احتجاجی مظاہرے میں شریک ہوئے بڑے لوگ تعداد میں شرکت کی اور بھارت کے مخالف مظاہرین نے پلے کارڈز بھی اٹھائے رکھے تھے جن پر 5 اگست 2019 کی بدترین اقدامات کے خلاف مذمتی جملے درج تھے. کشمیری مظاہرین نے جس میں کشمیر کو خون سے سانچا اور کشمیر ہمارا ہے کے نعرے بھی لکھے گئے تھے. اور سامعین کرام، 5 اگست 2019 ایک ایسا دن جس دن مقبوضہ کشمیر کی خصوصی حیثیت کو ختم کیا گیا، ایک سازش کے تحت ختم کیا گیا. اس سازش کے پیچھے کئی مقاصد موجود تھے. اگر اس مقاصد میں دیکھا جائے تو اسرائیلی طرز، جو اسرائیلی فارمولہ تھا، وہ اپنانے کی ایک سازش بھی شامل ہے. آبادی کے تناسب کو تبدیل کرنے کی بھی سازش ہے. وہاں پہ وزیر اعلیٰ ہندو لانے کی بھی سازش ہے. وہاں کے کلچر، ثقافت اور اس کو متاثر کرنے کی بھی سازش ہے. اس میں انیک سازشیں موجود ہیں، لیکن مقبوضہ کشمیر کی عوام نے ڈٹ کر اس سازش کا ابھی تک مقابلہ کر رہے ہیں. لیکن بھارت کیونکہ چال بازی، ہوشیاری اور چلاکی اور مکاری میں ہمیشہ آگے رہتا ہے، اور اسی مکاری کے تحت وہ کوششیں اور بار بار کر رہا ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے وہ اپنے جو اس طرح کے اقدام ہیں، اس طرح کی سازشیں ہیں، مقبوضہ کشمیر کی عوام کے اوپر مسلط کرے. اس کے پیچھے اگر دیکھا جائے تو G20 کی سیاحتی کانفرنس جو مقبوضہ کشمیر کے اندر کروانے کی بھی سازش شامل ہے. اس کے علاوہ ابھی جو نئی دلی میں G20 کانفرنس ہوئی، اس کو بھی جو معاشی فورم ہے G20، اس کو بھی سیاسی بنایا گیا، جس کا اعتراف عالمی میڈیا نے بھی کیا. اور عالمی میڈیا نے یہ کہا کہ BJP نے یہ کانفرنس اپنی پبلسٹی اور اپنے مقاصد کو آگے لانے کے لیے، اجاگر کرنے کے لیے کی، جبکہ اس کا مقصد کچھ اور تھا. اور ساری دنیا کو اس بات کا علم ہے کہ مقبوضہ کشمیر کے اندر بھارت قابض ہے اور بھارت انسانی حقوق کی بے پناہ جو خلاف ورزیاں کر رہا ہے، اور عالمی دنیا کے ذمہ داریوں میں شامل ہوتا ہے، اور خاص طور پہ اقوام متحدہ کے ممبر ممالک کی ذمہ داریوں میں شامل ہوتا ہے کہ وہ بھارت کو اس پہ تنبیہ کرتے، بھارت کو انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں جو بھارت کر رہا ہے اس کو روکنے میں اپنا اہم کردار ادا کرتے. لیکن G20 کانفرنس کے اندر انسانی حقوق کی بات نہیں کی گئی، جبکہ ان کو اس حوالے سے ضرور کرنی چاہیے تھی. اس موضوع پہ آج کے پروگرام میں تھوڑی سی گفتگو کریں گے. زمان باجوہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. اچھا زمان صاحب، یہ بتائیے گا کہ جو 1500 دن مکمل ہو گئے اور جن سازشوں کا ذکر میں نے کیا، اور ان سازشوں میں آپ مزید اس میں تھوڑی سی معلومات میں اضافہ کیجیے گا کہ اور کون کون سی سازشیں ہو سکتی ہیں اس کے پیچھے جو خصوصی اسٹیٹس کو ختم کیا گیا. بالکل، آج جو ہے وہ بھارتی اقدامات جو ہیں 5 اگست 2019 کو آج 1500 دن گزر کے، اور کشمیری جو ہے پچھلے 1500 دنوں سے اپنی جو ان کی شناخت اور جو آئیڈینٹی ہے، ان کا جو اسپیشل اسٹیٹس تھا انڈین کانسٹیٹیوشن کے اندر، جو یہ ایک بات واضح کرتا تھا کہ کشمیر ایک جو کنفلکٹڈ زون ہے
اور اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق جب تک یہاں پہ استصواب رائے نہیں ہو جاتا تو اس کی ایک اپنی خصوصی حیثیت تھی جس میں وہ جو کشمیریوں کا اپنی آئیڈینٹی جو ہے وہ علیحدہ رکھنے کا حق دیا گیا تھا. اس کے ساتھ ساتھ وہاں پہ جو کشمیریوں کے اپنا جابس تھیں ان کو وہ سیکیور کر رہا تھا. تو یہ اس کو ختم کر دیا گیا. آپ نے بڑی خوبصورت ایک بات کی کہ اپنی ابتدائیے میں کی کہ بھارت نے جو ہے اسرائیلی ٹائپ سیٹلمنٹس کی آپ نے بات کی. تو بیسیکلی بھارت جو ہے اسی ایک فارمولے کے اوپر چل رہا ہے کہ کسی طرح وہاں پہ جو ہے اسرائیل طرز کی جو ہے آباد کاری وہاں پہ کی جائے, جس طرح وہاں پہ اسپیشل قانونیاں جو اسرائیل نے وہاں پہ بنائیں اور پوری دنیا سے لا کے اس نے وہاں پہ جو اپنا اسرائیلی اور یہودی جو تھے ان کو انہوں نے آباد کیا. اس کا مقصد کیا تھا؟ اس کا مقصد یہ تھا کہ زیادہ سے زیادہ جو یہودی ہیں ان کو لا کے اسرائیل کے اندر آباد کیا جائے تاکہ وہاں پہ جو فلسطینیوں کی میجورٹی جو ہے اس کو اقلیت کے لیے جو ہے وہ کیا جائے. اور اس مقصد کے لیے انہوں نے وہاں پہ زمینیں بھی ایکوائر کی. کچھ زمینیں انہوں نے زیادہ رقم کا لالچ دے کر وہاں کے مقامی لوگوں سے خرید لی, اور جو نہ دینے پہ تیار ہوا اس کو انہوں نے تشدد کے ذریعے یا ریاستی ظلم و ستم جو ہے اس کے ذریعے انہوں نے ہتھیا لیا. تو بھارت بھی یہ کچھ کر رہا ہے. وہاں پہ سینک کالونیاں جو ہے وہ بسائی جا رہی ہیں. تقریباً کچھ فگرز کے مطابق جو اپنا فگر ویری کر رہا ہے 2.5 سے لے کے 4 ملین تک ڈومیسائل جو ہیں وہ اس وقت کشمیریوں کو, کشمیر کے اندر جو غیر کشمیری جو ہیں وہ ان کو دیے جا چکے ہیں. مقصد صرف ایک ہے کہ کشمیر کی جو ہے ڈیموگرافی جو ہے اس کو چینج کیا جائے. مسلمان جو کشمیری وہاں پہ اکثریت کے اندر ہے ان کو اقلیت کے اندر کیا جائے تاکہ کل کلا جب پلیبیسائڈ کی بات آئے تو اس وقت جو ہے اس کو جو آبادی کا جو تناسب ہے وہ اس وقت انڈیا کی فیور میں آئے. تو یہ وہ سارے پلانز ہیں جو بیسکلی کشمیر کا جو انلیگل آکوپیشن انڈیا کی ہے اس کو مضبوط کرنے کے لیے کیے جا رہے ہیں. مگر وی مسٹ پے سیلیوٹ اینڈ ٹریبیوٹ ٹو دا ریزیلینس آف دا پیپل آف انڈین آکوپائڈ جموں اینڈ کشمیر کہ انہوں نے ان ویسے تو وہ پچھلے 75 سالوں سے انہوں نے اپنے جو حق خود ارادیت ہے اس کا علم بلند کیا ہوا ہے, مگر جب سے ان کی شناخت جو 5 اگست کے اقدامات سے ان سے چھینی گئی ہے تو انہیں پچھلے 1500 دنوں سے وہ سڑکوں پہ ہیں وہ, اور ہر موقع پہ ہر بات پہ وہ کشمیر اپنا انڈین جو انلیگلی آکوپیشن ہے اس کے خلاف آواز بلند کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ جو کشمیر کا جو اسپیشل سٹیٹس ہے وہ بھی بحال کیا جائے, اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جو اقوام متحدہ کی قرارداد ہیں اس کے اکارڈنگلی جو ہے نا وہ کشمیر کا حل نکالا جائے. ابھی جب ہم بات کرتے ہیں کہ مظفر آباد یا پاکستان جو کشمیریوں کا بیس پوائنٹ ہے, گراؤنڈ زیرو ہے, تو اسی دن کی مناسبت سے آج مظفر آباد کے اندر جو پاسبان حریت ہے اور آل پارٹیز حریت کانفرنس کے نمائندوں نے ایک بڑی تعداد میں وہاں پہ جلسے اور ریلی جو ہے وہ وہاں پہ نکلائی, اور اس دن بھی دنیا کو بتایا کہ پچھلے 1500 دن جو گزر گئے ہیں اس کے باوجود جو ہے کشمیری جو سڑکوں پہ ہیں اور وہ اپنے حق خود ارادیت کا جو ان کا بنیادی مقصد جو ہے اس کو حل کرنے کے لیے اگلے 1500 سال بھی جو ہے یہ جنگ لڑنے کے لیے تیار ہیں. جی بالکل. زمان صاحب ایک چیز یہ بھی ضرور پوچھیں گے آپ سے کہ جیسے 1500 دن ختم ہو گئے اور مکمل ہو گئے, لیکن 1500 دنوں کے دوران بھارت کی حتمی امکان کوشش رہی, اس نے 400 بار انٹرنیٹ سروس بند کی, اس نے لاک ڈاؤن کیا, اس نے پابندیاں لگائیں, اس نے سرکاری جو ملازمین تھے ان کو نوکریوں سے نکالا کہ نہ بولیں, آپ خاموش رہیں, بچوں کو نشانہ بنایا گیا, خواتین کو نشانہ بنایا گیا, اور لاک ڈاؤن کے باوجود بھی مقبوضہ کشمیر کی عوام نے بھرپور طریقے سے احتجاج کیا. آپ سے یہ ضرور معلوم کرنا چاہیں گے کہ ان 1500 دنوں میں جس طرح کی رکاوٹیں اور قدغنیں لگانے کے باوجود بھی کشمیر کی عوام نے اپنا کیس کس طرح اجاگر کیا, اس کی اسٹرگل پہ تھوڑی سی روشنی ڈالی گا. جہاں تک ہم ان 1500 دنوں کی بات کر رہے ہیں تو اس کے اندر بہت ساری المناک اور انسانی حقوق کی جو پامالیاں ہیں ان کی کہانیاں ہیں. جب کمیونیکیشن لاک ڈاؤن تھا 5 اگست کے بعد اور اس وقت کووڈ کا ایرا چل رہا تھا, بالکل دنیا جو ہے کٹی ہوئی تھی, بلکہ یہ بھی کہا جاتا ہے نا کشمیر کو لاک ڈاؤن میں کیا تو پوری دنیا لاک ڈاؤن میں, بالکل وہ ڈبل لاک ڈاؤن تھا کشمیر کے اندر. تو اس وقت حج کا سیزن تھا, بالکل کمیونیکیشن لاک ڈاؤن کی وجہ سے رابطے نہیں ہو پا رہے تھے. تو ایک جو بیٹا ہے اپنی ماں کو لینے کے لیے ایئرپورٹ گیا,
تو ایئرپورٹ پہ جب لینے گیا تو اس وقت اس کے اپنا یہی خیال تھا کہ آج کی فلائٹ سے اس کی والدہ واپس آ رہی ہے، تو وہ ان کو اپنی ماں کو حج کی مبارکباد بھی دے گا، خوشی خوشی گلے میں ہاتھ ڈال کے اس کو واپس بھی لے کے آئے گا. مگر جب وہ ایئرپورٹ پہ گیا تو ان کے ساتھی جب وہ واپس آئے تو اس کو پتہ چلا کہ ان کی والدہ تو کووڈ کی وجہ سے وفات پا چکی ہے. تو یہ سفرنگز ہیں، یہ مزریز ہیں کہ اتنی سخت ریسٹرکشنز تھی کہ کشمیری جو ہے وہ اپنے پیاروں کے ساتھ بات بھی نہیں کر پا رہے تھے. اس کے علاوہ جو وہاں پہ سائیکولوجیکل کمیونیکیشن لاک ڈاؤن کے افیکٹس تھے، لوگوں کو ادویات نہیں مل رہی تھی اور ایک دوسرے کے ساتھ رابطہ نہیں کر پا رہے. تو یہ بڑا ٹراما کا دور تھا جو کشمیریوں نے گزارا ان پچھلے 1500 دنوں کے اندر. مگر میں نے جو پہلے کہا کہ سے پے ٹریبیوٹ ٹو دا ریزیلینس آف دا کشمیریز کے انہوں نے اس سارے عرصے کے دوران اپنی جو سٹوریز تھی وہ دنیا کے سامنے لے کے آئے. جب کشمیر کے اندر لاک ڈاؤن تھا تو جو کشمیری فوٹو جرنلسٹ تھے انہوں نے وہاں پہ ویڈیوز بھی بنائی اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے تصویریں بنائیں. وہاں سے انہوں نے ٹریول کیا کشمیری سے آؤٹ سائڈ کشمیر انڈیا جہاں پہ کمیونیکیشن بحال تھا. وہاں پہ جا کے انہوں نے جو عالمی ادارے ہیں وہاں پہ وہ اپنی جو کشمیر کے اندر سفرنگ کی جو سٹوریز تھی ان کو فائل کیا. اور اس سارے لاک ڈاؤن کے اندر جب دنیا کے سامنے کشمیریوں کی ریزیلینس کی اور وہاں کی ان کی میزریز کی اور سفرنگ کی یہ سٹوریاں گئی تو پھر الجزیرہ میں بھی آرٹیکلز آئے. اس کے بعد آپ کو نیو یارک ٹائمز میں بھی، واشنگٹن پوسٹ میں بھی آپ کو بڑے چیدہ وہاں کے جو پائے کے جو صحافی تھے اور ایڈیٹوریلز تھے اس کے اوپر لکھا گیا. اور اس سارا جو اپنا کہانی کا جو خلاصہ یہ ہے کہ اس میں بڑی زبردست قسم کی جو کرٹیسزم جو ہے وہ عالمی دنیا کی طرف سے، اسپیشلی میڈیا کی طرف سے، جو انڈیا کو یہ ہزیمت اٹھانی پڑی کہ ایک تو وہ انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں کر رہا ہے اور دوسرا اس وقت کر رہا ہے کہ جب دنیا خود ایک ٹراما کے اندر ہے. تو وہاں پہ آپ نے ایک اللیگل آکوپیشن تو کی ہوئی ہے مگر جو ایک بنیادی حق جو صرف جینے کا حق ہے یا ایک سانس لینے کا حق ہے، تو جب کووڈ کی وجہ سے پوری دنیا کے اندر آکسیجن ختم ہو چکی تھی اور خود جو انڈیا جو ہے وہ آکسیجن کے حصول کے لیے جنگ لڑ رہا تھا، تو وہاں پہ آپ نے لوگوں کو اس ٹراما کے اندر مبتلا کیا ہوا تھا. مگر کشمیری جو ہے ان کا اپنا ایک مصمم ارادہ ہے اور ان کی اپنی ایک سوچ ہے کہ جو رائٹ ٹو سیلف ڈٹرمنیشن ہوتی ہے، جو حق خود ارادیت ہوتی ہے، اس کی جو حصول جو ہے یہ ایک لمبی جنگ ہے. تو کشمیریوں نے اپنے آپ کو ایک لمبی جنگ کے لیے تیار کیا ہوا ہے اور اکارڈنگ ٹو ڈیتھ وہ جب تک ان کو رائٹ ٹو سیلف ڈٹرمنیشن نہیں مل جاتا، تو میں نے 1500 سال کیا اس سے آگے بھی اگر ان کو کچھ اور سال بھی جو ہے ساری یہ جو آکوپیشن ہے اس کے خلاف ان کو اگر گزارنے پڑے تو وہ گزاریں گے، مگر ان کا جو رائٹ ٹو سیلف ڈٹرمنیشن کا حق ہے وہ لے کے رہیں گے. جی بالکل، آپ نے درست کہا کہ جو حق خود ارادیت کا حق ہے وہ یقینی طور پہ مقبوضہ کشمیر کی عوام کا حق ہے، وہ یہ حق اپنا لے کے رہیں گے. اور جب تک اگر ہم بات کریں 5 اگست 2019 سے لے کر اب تک آج ستمبر کا مہینہ ہے، 13 تاریخ ہے 2023 سے، اس پورے عرصے میں 1500 دن مکمل ہو چکے ہیں. اس 1500 دنوں میں جس کا ذکر زمان باجوہ نے بھی کیا کہ کئی واقعات، کئی داستانیں رقم ہوئیں اور ایسی داستانیں رقم ہوئیں جو تاریخ میں لکھی جائیں گی، پڑھی جائیں گی، اور جہاں پہ یہ ظلم و زیادتی کی داستانیں کئی دہائیوں سے جاری و ساری ہیں بھارت کی جانب سے، جو مقبوضہ کشمیر کی عوام کے اوپر جس طرح کے ظلم و زیادتی مظالم ڈھائے جا رہے ہیں، یہ داستانیں کبھی مٹنے والی نہیں، یہ لکھی جائیں گی اور یہ لکھی جا چکی ہیں اور دنیا میں پڑھی جا چکی ہیں اور دنیا اس کو یاد کرتی رہے گی کہ اس طرح کے ظلم و زیادتی کی داستانیں شاید دنیا کے کسی کونے میں اس طرح کا ظلم نظر نہ آیا ہو جس طرح کا ظلم مقبوضہ کشمیر کے اندر نظر آیا. ان 1500 دنوں کے اندر پوری دنیا ایک جانب جیسے زمان باجوہ نے کہا کہ لاک ڈاؤن کا شکار تھی، لیکن اس سے کئی ماہ پہلے وہاں مقبوضہ کشمیر کے اندر لاک ڈاؤن لگایا گیا اور کچھ ماہ کے بعد، کچھ مہینوں کے بعد پوری دنیا کو ایک لاک ڈاؤن لگ گیا. یقینی طور پہ دنیا اگر اس کیفیت کو محسوس کر لیتی اس وقت
تو یقینی طور پہ وہ احتجاج کرتی, آواز اٹھاتی, بلند کرتی کہ یہ کیسی قید ہے جس میں آپ گھروں سے نہیں نکلنے دیتے. اس تکلیف کو انہوں نے کچھ مہینے کے بعد محسوس تو کیا ہوگا, لیکن اس تکلیف کو کیسے یہ دنیا محسوس کرے گی جو 1500 دن تک وہ ابھی بھی ایک قید میں محصور ہیں اور ایک قید میں ان کو رکھا گیا ہے. ایسی قید جو گھروں کے باہر ایک بھارتی فورسز کا جوان کھڑا ہوا ہے, اہلکار کھڑا ہوا ہے, اور وہ اہلکار بے لگام ہے. اس کو ہر طرح کی آزادی دی گئی ہے کہ وہ جس طرح چاہے کشمیریوں کے اوپر مظالم کرے, جس طرح چاہے عظمت دری کے واقعات کر سکتا ہے, اس طرح کی آزادی دی گئی ہے. لا قانونیت کی انتہا مقبوضہ کشمیر کے اندر موجود ہے, اور یہ صرف اور صرف بھارتی حکومت کی وجہ سے ہے, بی جے پی کی وجہ سے ہے, وہاں کی فورسز کی وجہ سے. اور اس کو روکنے کے لیے یقینی طور پہ انٹرنیشنل کمیونٹی کو اپنا کردار ادا کرنا ہوگا. ہم ہمیشہ یہ زور دیتے ہیں, ہم یہ ہمیشہ مطالبہ بھی کرتے ہیں, کیونکہ انٹرنیشنل کمیونٹی ہی ہے جو اپنا کردار ادا کر سکتی ہے. اس وقت تمام تر دنیا کے ممالک, اقوام متحدہ کے ممالک موجود ہیں, 200 سے ممالک سے زیادہ اقوام متحدہ کا فورم ہے, اس میں بھارت بھی ہے, تمام ممالک موجود ہیں. اگر فریقین کی بات کریں تو پاکستان اور بھارت اس میں موجود ہے, اور اقوام متحدہ کی قراردادیں بھی موجود ہیں, اور ان قراردادوں میں عمل درآمد کرانے کی ذمہ داری بھی انہی ممالک کی ہوتی ہے. لیکن بھارت ہر درمی میں سب سے آگے ہے. وہ اپنے اقوام متحدہ کے چارٹر کی خلاف ورزی کر رہا ہے, ان قراردادوں کی خلاف ورزی کر رہا ہے, اور اس کے اوپر کوئی بھی ابھی تک سخت اقدام نہیں اٹھایا گیا. زمان باجوہ صاحب, یہ بھی معلوم آپ سے کریں گے کہ آپ کے خیال میں جب 5 اگست کا اقدام ہوا تو کیونکہ یہ انٹرنیشنل خصوصی حیثیت تھی, اقوام متحدہ کی چارٹر کی خلاف ورزی تھی جس کو انہوں نے ختم کیا, کیونکہ انٹرنیشنل سطح پہ یہ چیز تو عیاں ہے کہ مقبوضہ کشمیر کا علاقہ ایک مقبوضہ علاقہ ہے, وہاں پہ اس طرح کے قوانین کی رد و بدل کرنا ایک غیر قانونی کام ہے, اور اس طرح کا کام اقوام متحدہ کی خلاف ورزیوں میں شمار ہوتا ہے. تو اقوام متحدہ کی جانب سے اس طرح کی کوئی آپ کی علم میں ہے کہ سخت اسٹیٹمنٹ آئی ہے؟ کیونکہ میرا خیال اجلاس تو ہوا تھا اور کافی اجلاس ہوئے تھے کشمیر سے متعلق, لیکن اقوام متحدہ نے تنبیہ کی بھارت کو کہ یہ آپ نے کیا کیا, یہ تو اقوام متحدہ کے چارٹر کی قوانین کی خلاف ورزی کی ہے. جہاں تک آپ بات کر رہے ہیں اپنا انٹرنیشنل کمیونٹی کی اور اقوام متحدہ کی, کہ ان کی طرف سے تو بہت سارے مواقع کے اوپر جو ہے کنسرن شو ہوئے ہیں, اور بار بار آفس آف دا ہیومن رائٹس کونسل کے جو اپنا اسپیشل ریپٹور ہے یا فریڈم آف ایکسپریشن کے جو ریپٹور ہے ان کی طرف سے رپورٹس بھی آئی ہیں, جس میں ایک جو سسٹمیٹک وے سے کشمیر کے جو جرنلسٹ ہیں ان پہ ان کی جب ان کو بولنے سے اور ان کے لکھنے سے, اور جو کشمیری اخبارات ہیں ان کے خلاف سٹوریز جو انڈیا کی حکومت کے خلاف تھی یا جو انصاف اور حق پر مبنی سٹوریز تھی, ان کی وجہ سے اخبارات کو بند کیا گیا. تو وہاں پہ جو اسپیشل رپورٹس ہیں ان کی رپورٹس بھی آئی ہیں. اس طرح اور بھی جو بہت ساری انسانی حقوقی تنظیمیں ہیں, جیسے ڈاکٹرز وداؤٹ بارڈر ہے, ایمنسٹی انٹرنیشنل ہے, ایون یورپی پارلیمنٹ ہے, اس کے ساتھ ساتھ برٹش پارلیمنٹ ہے, انجلینا مرکل جو ہیں اپنا جرمن چانسلر جو ہے نا, ان کی طرف سے بھی 5 اگست کے جو بھارتی اقدامات تھے اس کے حوالے سے بات بھی ہوئی ہے, اور اس کے جو کنسرنز ہیں وہ شو کیے جائیں. مگر یہ ساری چیزیں جو کنسرن شوز کرنا یا کسی کو کہنا, یہ اس حکومت کے لیے, اس فرد کے لیے ہوتے ہیں جس کو کسی چیز کا لحاظ ہو. تو اس وقت جو بھارت کے اندر جو اس وقت رجیم جا رہی ہے جس کو ہندوتوا یا مودی رجیم کہا جاتا ہے, وہ اپنے ان کا ایک سیٹ پیٹرن ہے. وہ اپنے انتخابی مفادات کے لیے اپنی ہندوتوا ایڈیالوجی ہے اس کو جو ہے حاصل کرنے کے لیے وہ کسی بھی حد تک چلے جاتے ہیں, اور اپنی جو ان کی آکوپیشن ہے کشمیر کی, صرف انہوں نے اس کو قابو کرنے کے لیے, جیسا کہ انہوں نے اپنے جو ان کا الیکشن مینیفیسٹو تھا اس کے اندر انہوں نے کہا تھا کہ جب ہم کشمیر کی جو اسپیشل اسٹیٹس ہے اس کو ختم کریں گے, تو بیسکلی انہوں نے جو اپنا الیکشن مینیفیسٹو جو ہے اس کو وہ پورا کیا ہے. اس کے اندر جو انسانی حقوق کی وہاں پہ خلاف ورزیاں ہوئی ہیں, انٹرنیشنل لا کی وائلیشن ہوئی ہے, جو یا ایون جو اقوام متحدہ کی جو قراردادیں ہیں جو کشمیر کو ایک کنفلکٹڈ زون کا درجہ دیا جاتا ہے, وہ درجہ کون تھا وہ بھی ایک لمبی سٹوری ہے کہ خود یہ جو اپنا سارا سلسلہ تھا یہ بھارت کی اپنی وجہ سے تھا.
کہ وہ خود یو این کے اندر گیا اور اس کے بدلے میں پھر وہ یو این کی طرف سے جو قراردادیں آئیں کہ یہ ایک اسپیشل خطہ ہے کہ جب تک یہاں پہ استصواب رائے نہیں ہو جاتا کشمیریوں سے پوچھا جائے گا کہ وہ پاکستان کو جوائن کرنا چاہتے ہیں یا انڈیا کے ساتھ جانا چاہتے ہیں. تو یہ ساری ان قراردادوں کی خلاف ورزی ہے. اس کے ساتھ ساتھ یو این کا جو اپنا چارٹر ہے جس کے اندر آئیڈینٹی کی بات کی جاتی ہے, زبان کی بات کی جاتی ہے, آپ اپنی مرضی سے آپ اپنا ریلیجن جو ہے وہ اس کو رکھ سکتے ہو. تو یہ ساری چیزیں یو این کا جو انسانی حقوق کا چارٹر جو ہے اس کے اندر موجود ہیں. مگر اب کیا ہے, اب کشمیر کے اندر جو مسلمانوں کی جو زبان اردو ہے اس کی زبان بندی کی جا رہی ہے. سرکاری اداروں کے اندر اور ایون پرائیویٹ جگہوں پہ بھی اردو کے لکھنے اور بولنے پر پابندی لگائی جا رہی ہے. اس کے ساتھ 80 سے زیادہ ایسے مقام ہیں جن کے نام تبدیل کر دیے گئے ہیں. تو بیسکلی یہ سارا کیا کس لیے جا رہا ہے؟ یہ سارا کیا صرف اس لیے جا رہا ہے کہ کشمیر کے اندر سے جو مسلمانوں کے اور کشمیریوں کے فٹ پرنٹس جو ہیں ان کو ختم کر دیا جائے, ان کی شناخت مٹا دی جائے اور ان کو اتنا مجبور کر دیا جائے کہ وہ جو انڈین اللیگل آکوپیشن ہے اس کو وہ تسلیم کرنے کے لیے تیار ہو جائیں. ابھی آپ بات کر رہے تھے بی جے پی آئیڈیالوجی کی, تو ابھی آپ دیکھ رہے ہیں جو ریسنٹ ابھی آپ نے اپنے کویشچن کے دوران اس کا ذکر بھی کیا کہ بی جے پی اپنی ان ساری حرکتوں کی وجہ سے اب اس کو بلو بیک بھی مل رہا ہے, جس کی ابھی ریسنٹ مثال جو ہے وہ جتنے بھی بائی الیکشنز وہاں پہ انڈیا کے اندر ہوئے ہیں تو اس کے اندر اس کے جو ایکسٹریمسٹ مائنڈ جو ہے یا وہ پورے جو اپنا ایشیا جو ہے اس کو وہ اکھنڈ بھارت کے طور پر دیکھتے ہیں اور ایک سیفرون آئیڈیالوجی ہے. تو اس آئیڈیالوجی کو اب شکست جو ہوا ہے وہ ان کے اپنے جو انتخابات ہیں ان کے اندر بھی ہوئی ہے. تو ایون مسلمان تو پہلے ہی جو اور کشمیری جو اسپیشل ہے وہ تو پہلے ہی اپنے رائٹ ٹو سیلف کی بات کر رہے تھے, مگر اب بھارتی اقدامات کی وجہ سے اس کا دائرہ جو ہے دوسری ریاستوں کی طرف بھی بڑھ گیا. منی پور کے اندر کیا ہو رہا ہے, میزورام کے اندر کیا ہو رہا ہے, پنجاب کے اندر ایک خالصتان کی ایک اپنی جو ہے تحریک چل رہی ہے. تو یہ ساری کی ساری جو انڈین اپنے ایک ڈیموکریسی کا انہوں نے ایک لبادہ ہوا ہے, اوڑا ہوا ہے, اس کی نیگیشن ہے. تو جب ہم بات کرتے ہیں یو این چارٹر یا یو این ریزولیشنز کی رسپیکٹ کی, تو میرے خیال میں اس وقت جو رجیم چل رہی ہے وہ کسی بھی لیگل جو کام ہے اس کو ماننے کے لیے وہ تیار نہیں ہے.